أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور، وامتنع على عين البصير، فلا عين من لم يره تنكره، ولا قلب من أثبته يبصره. سبق في العلو فلا شيء أعلى منه، وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه، فلا استعلاؤه باعده عن شيء من خلقه، ولا قربه ساواهم في المكان به. لم يطلع العقول على تحديد صفته، ولم يحجبها عن واجب معرفته، فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي الجحود. تعالى الله عما يقوله المشبهون به والجاحدون له علوا كبيرا. ثم السلام والصلاة على أمينه على وحيه، ونجيه من خلقه، وصفيه من عباده، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. मेरे मोहतरम नाजरीन, आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। परवरदिगार आलम हमें और आपको अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दिल जान से फिदाई और उनके कुर्बान जाने की तौफीक इनायत फरमाए। परवरदिगार आलम हमें उनके रास्ते में सब मुश्किलात, मशक्क़ात और शहादत कबूल करने की तौफीक इनायत फरमाए। और परवरदिगार आलम हमें और आपको अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बेहतरीन मुहिब्बीन, बेहतरीन चाहने वाले और उनकी दौलत करीमा के बेहतरीन मुंतज़रीन में शामिल फरमाए। परवरदिगार आलम अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों का मुंह काला कर दे, और उनसे गद्दारी करने वाले सहाबा के असर से लेकर आज तक जितने भी कलिमा गो कलिमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहे, अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम से गद्दारी और ख़यानत करते रहे, चाहे वो सहाबा की लिबास में हो या शिया उलमा की लिबास में हो, परवरदिगार आलम उनका मुंह काला कर दे, और परवरदिगार आलम रोज़ क़यामत उनसे सख्त व शदीद हिसाब ले ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वलअन अअदाअहुम। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने देखा कि अहादीस की रूह से तक़लीद साबित नहीं है,
اور عقلی دلیل یہ جو پیش کرتے ہیں وہ بھی نہ صرف اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی بلکہ تقلید کا بطلان ثابت ہوتا ہے. اور جو احادیث لے کے آئے ہیں کہ ان سے تقلید ثابت ہوتی، وہ احادیث ایک ایک کر کے ہم نے آپ کو دکھایا، نہ صرف ان سے تقلید ثابت نہیں ہوتی بلکہ ان سے تقلید کا عکس. اور وہ کیا ہے؟ الرجوع الی المحدثین، کہ حدیث پڑھانے والے اور معلمین حدیث اور روات حدیث کے کتب اور ان کے اشخاص سے رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ بھی ثابت کیا آپ کے لیے کہ مجتہد مفتی فتویٰ دیتا ہے، روایت حدیث نہیں کرتا، اس لیے وہ راوی نہیں ہوتا. یہ سب واضح کر دیا. یعنی الف سے لے کر یا تک تقلید بدعت اندر بدعت، ایک بات بلا دلیل، ایک باطل بات عمریوں سے سیکھ کر ان بیوقوف مجتہدین نے ان کو شیعوں کا دین کا جزء بنا دیا ہے، اور اسی کو ہی بدعت کہتے ہیں. بدعت یعنی وہ چیز جو نہ اللہ نے فرمایا ہو اور نہ معصومین علیہم السلام نے فرمایا ہو، اور اس کو آپ اپنے خیالات سے یا کہیں اور سے سیکھ کر دین میں داخل کر دیں. اس کو کہتے ہیں بدعت. اور بدعتی جو ہوتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے، بدعتی دشمن خدا ہوتا ہے، دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے. اور یہ ہمارے مجتہدین حضرات ان کے بدعات بہت سارے ہیں، یہ بدعات صرف تقلید نہیں ہے. ابھی ہم نے تقلید آپ کے لیے ثابت کی ہے، بدعات ان کی بہت زیادہ ہیں. یہ بدعات لے کے آتے ہیں، فتنے لے کے آتے ہیں، تو یہ ان کے متعلق ان کا عمل بدعت ہے، ان کا عمل فسق ہے. ہم نے بار بار کہہ دیا ہے، لیکن کیونکہ اکثر ان کو خود پتہ نہیں ہوتا، یہ جہل مرکب میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دلیل صحیح ہے، لیکن کیونکہ حوزے میں ایک ایسا ڈکٹیٹرشپ کا ماحول ہے، شیعوں میں ایسا ڈکٹیٹرشپ کا ماحول ہے کہ آپ مرجعیت کے خلاف نہیں بول سکتے، تقلید کے خلاف نہیں بول سکتے. مرجعیت کے خلاف بولیں گے شیعہ حوزوں میں، یا کتاب لکھنے کی کوشش کریں گے، یا وہاں پر آرٹیکل لکھنے کی کوشش کریں گے، یا تقریر کرنے کی کوشش کریں گے، یا درس دینے کی کوشش کریں گے، تو وہاں سے آپ کو نکالا جائے گا، اور وہاں پہ آپ کو اتنا بڑا ٹپا لگائیں گے کہ یہ کون ہے؟ ایجنٹ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا قتل بھی ہو جائے، اور آپ کا قتل ہونا بھی کوئی ان سے بعید نہیں ہے. آج کل کا آپ کو جیل، ایران میں ہو تو جیل میں ڈال دیں گے آپ کو، آپ پہ وہاں پہ 70 قسم کے مختلف وہاں پہ کیسز نکول دیں گے کہ یہ جاسوس ہے، اس نے اور بہت سارے وہ نکال کہ اس نے فلاں جرم کیا ہے، فلاں جرم کیا ہے. پھر وہ آپ کو ایسے ایسے بدنام کر دیں گے کہ پھر آپ کا زمانہ میں کوئی آپ کا نام لینے والا نہ ہوگا. اگر عراق میں ہوئے تو وہاں پہ قتل کرانا وہاں پہ کافی آسان ہوتا ہے. لیکن عام سی بات یہ ہے کہ وہ شخص جو مرجعیت کے خلاف بولے تو وہ شیعوں میں اس کو معاشرے سے نکال دیا جاتا ہے. یعنی جو علماء کا معاشرہ ہوتا ہے، علمی جو کمیونٹی ہوتا ہے، مولویوں کا جو کمیونٹی ہوتا ہے، اس میں سے اس کو نکال دیں گے کہ مرجعیت کے خلاف ہے، ایک منحرف شخص کے طور پر. لذا مرجعیت کے خلاف، تقلید کے خلاف کسی کو بولنے کی جرأت نہیں ہے، نہ کسی کو لکھنے کی جرأت ہے، نہ کسی کوئی اس مسئلے کو چھیڑ سکتا ہے. کس وجہ سے؟ ڈر کی وجہ سے، ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے. پھر کیونکہ شیعوں میں ایک شیعہ عالم اگر نہ رہ سکے تو پھر وہ کہاں جائے؟ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو یہ اس لیے اغلب مجتہدین کو خود بھی نہیں پتا، اغلب مجتہدین، اغلب طلاب علم، اغلب مولوی جو ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا، اس لیے وہ نہیں اس بدعت کا اس لیے اتباع نہیں کر رہے. اغلب اکثریت جو ہے کہ یہ بدعت جانتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور ان کو بدعت سے محبت ہو گئی ہے، وہ اس طرح نہیں کرتے، وہ ایک جہل میں ہے، ایک جہالت میں ہے، اس لیے اس بدعت کی وہ اتباع کر رہے ہیں. اس لیے ان کی کچھ عذر ہے خدا کے نزدیک، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے نزدیک، کہ یہ اگر بدعت کو بدعت سمجھ کر پھر بھی اتباع کرتے تو پھر یہ کفر محض ہوتا. اگر کوئی شخص ایک بات کو سمجھتا ہے کہ اس سے اہل بیت علیہ السلام نے منع کیا ہے لیکن پھر اس کے باوجود کہتا ہے یہ واجب ہے، تو وہ تو دشمن خدا ہے، وہ مخالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. لیکن ایک شخص ناسمجھی میں کہتا ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے، شریعت یہ ہے، جہالت کی روح سے، تو وہ جاہل ہے، معذور ہے، لیکن اس کا عقیدہ کفریہ ہے، اس کا عقیدہ بدعت ہے، اس کا طریقہ کار فسق ہے، لیکن وہ معذور ہے خدا کے سامنے. سمجھ میں آ رہی؟ تو اغلب مجتہدین کی یہ حالت ہے. لیکن ہماری تقریرات کی وجہ سے بہت ساروں کو پتہ چل گیا ہے، اور وہ یہ ان کا امتحان ہے کہ وہ اس امتحان الہی میں حق کی بات سنتے ہیں، حق کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں، یا وہ بدعت کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اور اکثریت یہ ہوتا ہے کہ یہ اس امتحان میں ناکام ہوئے ہیں،
یہ امتحان میں ناکام ہوئے، نہ یہ تقلید کے لیے دلیل لا سکتے ہیں اور نہ دوسری طرف تقلید سے ہار اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس مطلب کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو اکثر ان کے بدعتی ہونے اور ان کے پاس عذر نہ ہونے کی واضح وجوہات موجود ہیں۔ میرے معزز ناظرین، مجتہدین کے پاس بہت سارے ہتھ کنڈے ہیں۔ جو مولوی حضرات آپ کے ہاں ممبر پہ چڑھتے ہیں اور ممبر پہ تقلید کی وہ پرچار کرتے ہیں، ولایت فقیہ کے پرچار کرتے ہیں یا حکومت اسلامی کے پرچار کرتے ہیں، مختلف مجتہدین کے جو نمائندے ہوتے ہیں آپ کے شہروں میں، ان کے فریب کے ایک کچھ لسٹ ہے، وہ ایک فریب، دو فریب، تین، ان فریبوں کو سیکھیے، پھر ان اغلب تو سیکھ چکے ہیں جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں ان دروس میں، ان فریبوں کو آپ سیکھ لیجئے، ان دھوکوں کو آپ سیکھ لیجئے، پھر ان کا منہ کالا ہو جاتا ہے، پھر ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ ان میں سے ایک فریب ان کا مشہور و معروف یہ ہے کہ احادیث میں جھوٹ بہت ہے۔ یہ ان کو شرم نہیں آتی، ان بے غیرتوں کو، ان ذلیلوں کو شرم نہیں آتی کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے احادیث کو وہ کیا کہتے ہیں کہ ان میں جھوٹ بہت ہے۔ یہ کیسا مذہب ہے میرے عزیزوں کہ اس کے آپ خود سوچئے، ان کی بات اگر صحیح ہوتی تو یہ ہماری مذہب کے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہے، کتنی صرف گندگی کی بات ہے، کتنی پستی کی بات ہے کہ ایسا مذہب کہ 14 معصومین علیہم السلام ہوں، اس میں انہوں نے اتنی محنت سے کتابیں لکھوائیں، اتنی محنت سے انہوں نے اپنی احادیث لکھوائیں اور اصرار پہ اصرار کہ ہماری حدیث لکھو، ہماری حدیث کو نقل کرو، ان کتابوں کو اپنی جان سے زیادہ پیاری رکھو، ان کی حفاظت کرو۔ لیکن یہ مذہب ایسا ہے کہ کچھ نسلوں کے بعد پھر اس میں اتنی جھوٹ بڑھ گئی ان کتابوں میں کہ پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ حدیث کی کوئی کتاب آپ کھولیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس میں معتبر کیا ہے، غیر معتبر کیا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ 40 سال 50 سال حوزے میں جائیں، پڑھیں تو ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو پتہ چلے کہ صحیح حدیث کیا ہے۔ حالانکہ یہ 40 سال 50 سال حوزے جاتے ہیں، حدیث پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ ان کے فریب ہے، یہ ایک اساس صحیح سے ایک مسئلہ فریب ہے، سمجھ میں آ رہی نا کہ آپ 30 سال 40 سال حوزے میں جائیں تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ صحیح حدیث کون ہے، تو 40-50 سال کے بعد بھی ان کو نہیں پتہ چلتا۔ یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ یہ پڑھتے ہی نہیں ہیں حدیث کو، نہ پڑھاتے ہیں حدیث، نہ ان کے کتب میں، ان کے متون میں کوئی حدیث کی درس کو شامل ہے۔ تو میرے عزیزو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا یہ جملہ، کہ اس جملے سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ آپ عوام حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے، ہمیں حدیث پہ عمل کرنا ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ حدیث پہ عمل کرنا مثلا ممنوع ہے، یہ تو مطلب ان کا وہی ہے، ارادہ ان کا یہی ہے، لیکن یہ کھل کر کوئی کہے کہ آپ فرمان اہل بیت پہ علیہم السلام پہ عمل نہیں کر سکتے، یہ تو کفر واضح ہے، یہ تو واضح کفر ہے، بین کفر ہے کہ کوئی کہہ دے آپ سے آپ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑیے، اس پہ عمل نہ کریں، تو آپ کیا کہیں گے اس کے منہ پہ؟ اس کے منہ پہ آپ تماچا ماریں گے، اس کے منہ پہ تو کہیں گے تو کیسا مسلمان ہے، تو کیسا مولوی، تو کیسا نجس انسان ہے، تو ہے ہی نجس۔ تو مجھے کہہ رہا کیا کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی وصی برحق امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے اولاد طاہرین علیہ السلام کا فرمان میرے پاس موجود، میں اس پہ عمل نہ کروں، تو ہے ہی کافر، تو ہے ہی شیطان، تو ہے ہی ابلیس۔ تو اس طرح وہ آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ حدیث کو چھوڑیے، حدیث پہ عمل نہ کریں، بلکہ ہمارے مراجع وہ ایک پنجابی ذاکر تھے، ہمارے دوست تھے، وہ کہتے تھے مرجع کا مطلب ہے مر جا، مرجع یعنی مر جاؤ، مرجع، مرجع کا مطلب مر جا، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مرجع کی بات سنو، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کھل کر نہیں کہہ سکتے کہ تم حدیث پہ عمل نہ کرو، لیکن اس کے لیے وہ آپ کے سامنے کیا کر دیں گے؟ آپ کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر دیں گے حدیث پہ عمل کرنے کے لیے۔ ان میں سے ایک اہم رکاوٹ یہی ہے، وہ کیا کہیں گے آپ سے؟ ہاں کہیں گے کہ آپ حدیث پہ کیسے عمل کریں گے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں صحیح حدیث کیا ہے، ہماری کتب حدیث میں اس میں بری پڑی ہیں غلط احادیث، جھوٹی احادیث، احادیث جو افتراء ہیں، جھوٹ ہیں، تکذیب ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام پہ احادیث جو ہیں مخالفین نے، اعداء نے ہماری کتب میں داخل کر دی ہے۔ تو یہ اس بہانے سے، یہ ان کے استدلال کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ حدیث پہ عمل کرنا ناممکن ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں حدیث کیا ہے، اس میں قابل اعتبار حدیث کیا ہے، کیونکہ اس حدیث میں جھوٹی حدیث، اگر کوئی مثلا کسی دشمن خدا نے حدیث داخل کر دی ہے کتاب میں اور آپ نے اس پہ عمل کر دیا،
تو آپ تو ہلاک ہو گئے. آپ نے تو راہ خدا پہ عمل نہیں کیا، آپ نے شیطان کے راستے پہ عمل کیا. جو دشمن خدا نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، آپ نے اسی کی اتباع کی ہے. تو اس طرح سے آپ کو شک میں ڈالیں گے، اس طرح آپ کو اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین قدسیہ سے آپ کو دور کرنے کی یہ کوشش کریں گے، بلکہ اس میں بہت کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. کیونکہ اکثر ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں، اکثر ہمارے متدین جو طبقہ ہے، ان کے پاس تقلید کرنے کی اگر آپ پوچھیں، حدیث ودیث کچھ نہیں ہوتی. اغلب ان کے پاس یہی ہوتا ہے کہ حدیث کا پتہ نہیں، اس میں جھوٹ بہت ہے. تو میرے معزز ناظرین، ان کا یہ ایک دھوکہ ہے. سب سے پہلے اس دھوکے کے متعلق کہیں گے کہ یہ تو ہمارے مذہب کی سب سے بڑی قسم. اگر یہ بات ان کی صحیح ہے، صحیح مان لے، تو یہ کیسا مذہب ہے؟ اتنے علماء اس میں گزرے ہیں، لیکن اس کے احادیث ایسے ہیں کہ اس میں سے سچ اور جھوٹ کا پتہ نہیں ہوتا. یہ کوئی مذہب ہوا؟ آپ علماء کہاں تھے؟ ہم آپ کو کیا ہیں، غصہ آتا ہے تو ہم ان کو کہیں کہ گالی دیں کہ آپ کہاں تھے؟ آپ کے عدد کم ہے کیا؟ آپ قم میں جائیے، 10,000 1,00,000 1,50,000 وہاں پہ مولوی بیٹھے ہیں. امامہ ہر گلی میں دیکھیں، وہ بھرا ہوا ہوتا ہے معممین سے. اور بہت سارے مولوی ایسے ہوتے ہیں کہ کیونکہ اب جو ہے امامہ ایرانی عوام میں بہت بدنام ہو چکا ہے. اب امامہ جو ہے، یہ جو مولویوں کے جو لباس ہے، شیعہ علماء کی جو لباس ہے، آپ شاید پاکستانی ہندوستانی لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن ایران میں ان کی کوئی احترام نہیں ہے. یعنی اگر آپ کسی شہر میں کھڑے ہیں، قم کی بات نہیں کر رہا، مثلا اصفہان میں جائیے، تہران میں جائیے، مشہد میں جائیے، اگر کوئی آدمی معمم کھڑا ہے، وہاں پہ گاڑی کا انتظار کر رہا ہے، ٹیکسی کا انتظار کر رہا ہے، منی بس کا انتظار کر رہا ہے. وین آئے، منی بس آ جائے، منی وین آ جائے، اس کو ایک محلے سے دوسری محلہ لے جائے، تو وہ اس کے لیے نہیں کڑی کرتے، وہ اس کے لیے گاڑی کو نہیں روکتے کہ اس مولوی کو اٹھائیں. دیکھیں کہ مولوی کڑا ہے، وہ نکل جائیں گے آگے سے. بعض تو یہ کرتے ہیں کہ وہ کچھ آگے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مولوی دوڑ کے آ جاتا ہے کہ سوار ہو جائے، پھر وہ مزید اسپیڈ کر کے نکل جاتے ہیں. مولوی کو اس طرح، یعنی ہر جگہ ان کو گالی دی جاتی ہے، ہر جگہ ان کے مذاق اڑایا جاتا ہے. ایران میں یہ ایک عام چیز ہے، یعنی ان کوئی وقت ہی نہیں ہے مولویوں کی. عراق میں بھی اب یہ شروع ہو چکا ہے، ان کی بے عزتی کرنا، کیونکہ ان کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ہاں، اس لیے قوم میں بہت سارے مولوی ہوتے ہیں، معمم ہوتے ہیں، بہت سارے غیر معمم ہوتے ہیں. وہ بھی تعداد کم نہیں ہے. جو مولوی ہوتے ہیں کافی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، حوزے میں 10 سال 20 سال 30 سال پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ غیر معمم ہیں. تو دیکھا جائے تو لاکھوں کی تعداد ان کی عدد ہے. نجف اشرف میں اس طرح بہت سارے ہیں. اور تاریخ کے لحاظ سے دیکھیں، مولویوں کی عدد کم نہیں رہی ہے، عدد بہت زیادہ رہی ہے. تو ہر زمانے میں ان کے مرجع رہے ہیں، ان کے مجتہد رہے ہیں، ان کے پاس مدارس ہیں، ان کو وجوہات ملتے ہیں، خمس ملتا ہے، زکوٰۃ ملتا ہے، موقوفات شرعیہ ان کے پاس ہے. پرانے زمانے میں ہندوستان سے جو موقوفات تھے، الا ماشاء اللہ، حیدرآباد، دکن سے، میسور سے، کہاں سے، وہاں سے موقوفات، شیعہ کے موقوفات تھے. ان کے سب وجوہات کہاں جاتے تھے؟ نجف اشرف. وہاں پہ خرچ ہوتا تھا حوزے میں. تو آپ کے پاس اتنے صدیوں سے سوال پوچھے نا ان سے کہ آپ کہتے ہیں، چلیں مان لیا آپ کی بات کہ من لا يحذر الفقی ایسی کتاب ہے کہ اس میں سچ اور جھوٹ مکس ہے. کافی جناب کلینی کی ایسی کتاب ہے کہ اس میں سچ اور جھوٹ مکس ہے. مان لیا کہ یہ لوگ بیوقوف تھے، کہ مثلا نستجیر باللہ نادان تھے، کہ ان کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ ہم نے حدیث لکھنا ہے، عمل کے لیے لکھنا ہے، کہ لوگ اس پہ عمل کریں. اور اس کے مقدمے میں ہم لکھتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے صحیح حدیث جمع کر رہے ہیں تاکہ اس پہ آپ عمل کریں. لیکن اس میں ہم سچ جھوٹ وہ سب ملا کے انہوں نے لکھ دیا. وہ فارغ تھے، بیوقوف تھے، ادھر بیٹھے تھے، بس وہ سچ مچ جو بھی حدیث مل گیا ان کو لکھ دیا. چلو مان لیا یہ سچ کچھ، یہ اس طرح انہوں نے جمع کیا. اگر یہ مان لیں تو آپ لوگ پچھلے، آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اجتہاد کا سلسلہ 1200 سال سے چلتا آ رہا ہے، تو آپ لوگوں نے کیوں تالیف نہیں کی ایسی کتاب جس میں معتبر احادیث، صحیح احادیث کی آپ نشاندہی کریں؟ کیوں نہیں فرمائی آپ نے ایسی کتاب کوئی تعریف؟ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ تو آپ کہاں تھے؟ آپ تو کہتے ہیں ہم روات احادیث ہیں، نہیں کہتے مجتہدین، کہتے ہیں کہ ہم روات احادیث ہیں، اس لیے ہماری کلام آپ پہ حجت ہے، اس لیے ہمیں ولایت حاصل ہے آپ پر. وہی ولایت
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا ہم کو حاصل ہے، کیونکہ ہم راوی حدیث ہیں. تو راوی حدیث، جب آپ نے حدیث میں ایک کتاب تالیف نہیں کی 1000 سال میں ذلیل انسان 1000 سال میں ایک کتاب تالیف نہیں کی، اس کے علاوہ کوئی ایسی کتاب تالیف نہیں کی جو شرح حدیث میں ہو. مجتہدین کی بات کر رہا ہوں، مراجع کی بات کر رہا ہوں. آپ نہ کہ شیعہ علماء نے حدیث میں کتاب لکھی ہے، وہ محدثین کی کتب ہیں میرے عزیزو. آپ یہ نہ کہیں کہ مراجع نے بھلے دین کی دفاع کی. کہاں مراجع نے دین کی دفاع کی؟ کہاں انہوں نے عقیدے میں کتاب لکھی ہے؟ کہاں انہوں نے وہابیت کی انہوں نے جواب دیا ہے یا مخالفین کا جواب دیا ہے؟ کہیں نہیں دیا ہے. مراجع اور مجتہدین کی بات کر رہا ہوں. علماء نے، وہ عالم جو محدث تھے، وہ عالم جو مجتہد نہیں تھے، مراجع میں سے نہیں تھے، انہوں نے کہیں ان کو توفیق مل گئی، خدمت کی، ان کا کریڈٹ آپ مراجع کو نہ دیں. محدثین نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں. شیخ حر عاملی، علامہ مجلسی رحمہم اللہ، مرزا نوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب مستدرک، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، اس کا کریڈٹ اس کو نہ دیں، اس کو مجتہدین کو. تو پتہ یہ چلا میرے عزیزو کہ یہ لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم راوی حدیث ہیں. تو ایسی کتاب آپ نے کیوں نہیں لکھی عزیزو؟ ان سے پوچھئے. کوئی کتاب نہیں لکھی. سمجھ میں آئی نا؟ کوئی تو پتہ یہ چلا کہ ان کا یہ کہنا کہ آپ حدیث سے صحیح پہ حدیث پہ عمل اس لیے نہیں کر سکتے کہ صحیح حدیث اور غلط حدیث جو اشیاء کتابوں میں مکس ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو صرف یہ ایک بہانہ ہے. صرف یہ کیا ہے؟ یہ صرف یہ ایک عذر ہے، صرف یہ ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے کہ آپ کو اس دھوکے میں پھنسا کر آپ کو منع کیا جائے کہ آپ کلام معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف نہ جائیے، بلکہ ہمارے مرجع کی بات سنیے. ہدف ان کا تقلید کرانا ہوتا ہے، ہدف کچھ اور نہیں ہوتا. کیونکہ اگر ہدف ان کی احادیث کی تصحیح کرنا ہو یا حدیث کو آپ کے لیے مہیا کرنا ہو تو ایسے کتب یہ تالیف کرتے، یہ احادیث کے شروح یہ لکھتے، لیکن ان کا کام ہی اس طرف نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو میرے عزیزوں؟ تو اور اس سے یہ بھی یاد رکھیے کہ اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتا. اس بات سے اگر ہم ان کی بات مان لیں کہ ہمارے پاس، اگر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ ہمارے پاس احادیث کے جو کتابیں ہیں اس میں سچ اور جھوٹ اور صحیح اور ضعیف سب مکس کیے ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے. تو اس سے حجیت کلام مجتہد ثابت نہیں ہوتا. بس ہم مجتہد کے کلام کی طرف جائیں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا. مجتہد کے کلام ہمارے لیے حجت ہے. اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ واضح دلیل کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ تم مجتہدین کی تقلید کرو اور تقلید کی شرائط یہ ہیں، یہ فرمایا. یہ کوئی حدیث نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام نے مقرر ارجاع دیا کس کی طرف؟ روات احادیث کی طرف، اور تاکید کی ہے کتب حدیث کی طرف. کتب حدیث کی بھی تاکید کی ہے. ان کے کتب کی حفاظت کرو، ان کتب کو لکھو، ان کتب کے نسخے بناؤ، ان کتب کی تمہیں ضرورت پڑے گی، یہ کتب حق ہیں. مختلف انداز میں اہل بیت علیہ السلام نے ان کی تعریف کی. تو اس سے صرف اتنا اشکال پیدا ہوتا ہے. اس کلام سے تقلید ثابت نہیں ہوتی. صرف اتنا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ چلے مان لیا کہ ہماری کتب احادیث کتب میں صحیح اور غلط احادیث مکس ہیں، لیکن پھر بھی اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں صحیح احادیث اتباع کرنے کا حکم دیا ہے. تو اب اس کتب میں جو صحیح حدیث ہے غلط حدیث مکس ہے، اس کی چھان بین کیسے کریں؟ صرف یہ مشکل رہ جاتا ہے. تقلید ثابت نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے اس اشکال سے، اس مشکل سے، اس استدلال سے تقلید ثابت نہیں ہوتی. صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے، چلو مان لیا کہ کتاب من لا يحضر الفقیہ ہے، وسائل الشیعہ ہے، اس میں غلط احادیث بھی ہیں. تو صرف اتنا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیسے چھان بین کریں؟ چھان بین کیسے کریں؟ کیونکہ عمل تو حدیث ہی پہ کرنا ہے. تو صرف اتنا ہے، اور اس کا حل کیا ہے؟ صرف اتنا حل رہتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اس سے تقلید بالکل ثابت نہیں ہوتا. یہ صرف ایک دھوکہ ہے آپ کے لیے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے میرے عزیزو؟ اس کا طریقہ کار یہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا اصل کلام جھوٹ ہے. ان کا اصل کلام یہ، ان کو نہ حدیث کا پتہ ہے کہ حدیث ہوتی کیا ہے، نہ ان کو علم حدیث پتہ ہے، نہ علم حدیث پہ ان کو عبور حاصل ہے. اور ان کا یہ ادعا کہ ہمارے کتب میں جھوٹی حدیث صحیح حدیث مکس ہوئی ہیں، تو ایسا کہ پتہ ہی نہیں چلتا، یہ بکواس ہے. یہ تہمت ہے ائمہ اطہار علیہ السلام پر. امام عصر علیہ السلام غائب ہیں انظار سے،
اور ان کی غیبت متوقع تھی، ان کی غیبت کی پیشگوئی کی گئی تھی، ان کی غیبت کی خبر دی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خبر دیا، احادیث قدسیہ میں خبر دیا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام نے خبردار کیا ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام نے صدیوں سال ان کی ولادت مبارکہ سے پہلے خبر دی ہے کہ 12ویں امام جو ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے 11ویں فرزند، ان کی غیبت ہوگی، بلکہ 2 غیبتیں ہوں گی، دوسری غیبت بہت طویل ہوگی، لوگ اس میں سرگرداں ہو جائیں گے، حیرت میں پڑ جائیں گے، بہت سارے لوگ اس سرگردانی اور حیرت میں کافر ہو جائیں گے۔ یہ سب انہوں نے بتایا تھا، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہدایت کا ایک ہی طریقہ کار ہے، ہدایت کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ عصر حضور ہو یا عصر غیبت ہو، اتباع کلام اہل بیت علیہ السلام کی کرنی ہے۔ ہدایت منحصر ہے اس میں، ہدایت صرف اور صرف اس میں، اگر آپ شیعہ ہیں تو عقیدہ یہی ہے کہ ہدایت اور نجات کا طریقہ کار کیا ہے، صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو، ان کو فالو کرو، ان کے فالو کرو یعنی کہ ان کے کلام پہ عمل کرو، ان کے جو فرامین مقدسہ ہیں ان کے فرامین کو اپنے دل و جان کا زینت بناؤ، اس کو تسلیم کرو، اس کی اتباع کرو۔ تو اہل بیت علیہ السلام کو یہ بھی پتہ ہے، تو اس کام کے لیے انہوں نے کوئی چارہ نہیں سوچا کہ طویل غیبت ہوگی۔ یہ تو ایک بکواس والی بات ہے، یہ جو علماء کہتے ہیں، مجتہدین حضرات کہتے ہیں، آپ کے منبری حضرات کہتے ہیں ہو کہ حدیث کے کتاب کی طرف نہ جائیے، اس میں جھوٹ بہت ہوتا ہے۔ یہ ذلیل لوگ، ان کو شرم نہیں آتی، یہ عمر کا مذہب ہے، یہ ابو بکر کا مذہب ہے، جس کو وہ استنجا کرنا بھی نہیں آتا تھا ابو بکر عمر کو، وہ مرتے وقت وہ بھی شراب میں جو ہے وہ مست ہو کے مرا ہے، ملعون۔ سمجھ میں آ رہی؟ پتہ ہے آپ سب لوگوں کو، اول سے آخر تک شرابی، آخر میں مرا بھی ہے شراب کے نشے۔ اس کے مذہب میں دیکھیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ کتاب ہے صحیح بخاری، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، یہ کتاب ہے مصدق الصحیحین، صحیحین کے شرط پہ لکھا گیا ہے، یہ کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ، یہ کتاب ہے صحیح مقدسی، کئی ایک صحیح کتب ان کے پاس ہے۔ ہمارے مذہب میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے مذہب میں اہل بیت علیہ السلام کو پتہ بھی ہے، آخر پتہ بھی ہے کہ ہم غیبت ہونے والا ہے، اور یہ غیبت صدیوں جاری رہے گا، خود خبر بھی دی ہے، اس کے باوجود ہاں، اور شیعوں کے پاس ہدایت کا ایک ہی طریقہ کار ہے، انہوں نے اس کا کوئی تہیہ نہیں کیا، انہوں نے اس کام کے لیے کوئی چارہ نہیں سوچا کہ شیعہ آئیں گے بعد میں ان کو کیسے ہدایت کا راستہ ملے گا۔ وہ تو حجت ہیں، خدا کے حجت ہیں، ہدایت انہی کے ذمہ ہے، ہدایت کے اسباب انہوں نے کوئی فراہم نہیں کیا۔ تو مجتہدین کا یہ جو مقولہ ہے، مجتہدین کی جو یہ بات ہے کہ اس حدیث کے کتب میں جھوٹ اور سچ ملی ہوئی ہے، یہ سب سے پہلے ایک احمقانہ بات ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو یہ کیا ہے، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ تنقید ہے، اہل بیت علیہ السلام کی عصمت کا انکار ہے، ان کی امامت پر اعتراض و سوال ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اہل بیت علیہ السلام، ائمہ طاہرین علیہ السلام کو پتہ ہے غیبت آنے والا ہے، اور اس عصر میں شیعوں کے پاس ہدایت کا طریقہ کار ایک ہی ہوگا، ہر عصر میں، عصر حضور میں بھی ہدایت کا طریقہ کار ایک ہے، وہ کیا ہے؟ اتباع فرمان اہل بیت علیہ السلام، بالکل بالخصوص عصر غیبت میں، کہ امام عصر علیہ السلام سے براہ راست رابطہ نہیں ہوگا، تو اس زمانے میں کیا کیا جائے، اس زمانے میں کیا کیا جائے؟ تو اس کام کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے اپنے ہی زمانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احادیث امیر المؤمنین علیہ السلام کو لکھوائی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے شاگرد تھے سلیم بن قیس ہلالی، ابو رافع اور دوسرے ان کے احادیث لکھتے تھے۔ ان کے بعد امام حسن و امام حسین صلوات اللہ علیہما، امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ کے اصحاب ان کے حدیث لکھتے تھے، لیکن کیونکہ وہ تقیہ کا زمانہ تھا، بنی امیہ کا زمانہ تھا، امام حسن مجتبی علیہ السلام سے لے کر امام زین العابدین علیہ السلام تک، تو ان کے اصحاب بہت کم تھے اور اکثر وہ قتل ہو گئے۔ لیکن بعد میں امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام نے دین خدا کو دوبارہ زندہ فرمایا، شریعت غراء کو دوبارہ زندہ فرمایا، توحید کو دوبارہ اجاگر کیا، اور اپنے ان کے جد کا دین جو بالکل بنی امیہ نے ختم کیا تھا، صحابہ نے بالکل اس کو مروا دیا تھا، امام صادق علیہ السلام نے زندہ کرایا۔ یہ دین جو بچا ہے، ہمیں ملا ہے، یہ حضرت امام باقر علیہ السلام کے صدقے ملا ہے، حضرت امام صادق علیہ السلام کے صدقے ملا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ نماز 2 رکعتیں اس طرح پڑھا جاتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو کیسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز ظہر کیسا ہے، کیسے نماز عصر پڑھے، مسافر کا نماز کیسے ہوتا ہے، یہ سب احکام، نکاح، طلاق، یہ احکام ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، بالخصوص امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں۔ اور اسی طرح حجج دین کے حجج، توحید شناسی، خداوند متعال کے صفات، امامت کے دلائل، متاعن اعداء، غاصبین کے جو عیوب ہیں، یہ حجج امامت، تفسیر آیات قرآن، یہ کس کے صدقے ہمیں ملا ہے؟ امام باقر اور امام صادق علیہ السلام، یہ کیسے ہمیں مل گئے؟ یہ کتب لکھوائی انہوں نے، کتب لکھوائی ائمہ طاہرین علیہ السلام نے، کتب لکھوائی، اور وہ کتب فوراً نابود نہیں ہوئی، وہ کتب تھیں، انہی کتب کی روح سے کلینی نے وہ اپنے کافی لکھا ہے، انہی کتب کی روح سے مرحوم صدوق رحمت اللہ علیہ مقدمہ یہ فقیہ میں صریح کہتا ہے، میں انہی کتب کی روح سے یہ سب احادیث لکھ رہا ہوں، اور یہ سب احادیث صحیح ہیں۔ اور مرحوم شیخ طوسی نے تہذیب و استفسار انہی کتب کی روح سے لکھا ہے، مرحوم صفار نے کتاب بصائر الدرجات انہی کتب کی روح سے لکھا ہے۔ یعنی یہ ایسے حدیث کا نورانیت جو ہمارے پاس ہے، یہ حدیث کی جو نورانیت ہے، یہ محدثین نے اصل کتب سے، وہ کتب جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اصحاب نے اپنے قلموں سے لکھا تھا، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام پہ عرضہ ہوا ہے، اور وہ کتاب شیعوں میں مشہور تھیں اعتبار کے لحاظ سے، ان پہ عمل ہوتا تھا۔ جیسے ابھی مثلا کسی مرجع کا رسالہ عملیہ مشہور ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، لوگ جانتے ہیں کہ وہ اس مرجع کا ہے۔ اس زمانے میں اسی طرح اصحاب ائمہ علیہ السلام کے کتب شیعوں میں مشہور تھے کہ یہ کتاب فلاں صحابی کا ہے اور یہ معتبر ہے، اس پہ عمل ہوتا ہے، تو ان کتب کے روح سے انہوں نے لکھا ہے۔ اور اگر اس میں سلسلہ سند بھی ہے، کلینی سے لے کر اس مصنف تک، یہ سلسلہ سند صرف ایک رسم ہے مصنفین کی، اس زمانے میں عمریوں کی وجہ سے یہ سند نہ لکھتے بھی تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، یہ سند صرف اجازے ہیں، اسانید صرف اجازے ہیں۔ ابھی اگر میرے پاس اجازہ ہے کہ میں کلینی کے احادیث نقل کروں، تو میرے پاس 20 واسطے 30 واسطے ہوں گے جناب کلینی تک، یہ اس واسطے کا کوئی اثر نہیں ہے، یہ کیونکہ کلینی کی جو کتاب ہم جانتے ہیں، یہ کلینی کی کتاب ہے، اصول کافی، فروع کافی، روضہ کافی، یہ کلینی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ میرے پاس سند ہو یا نہ ہو کلینی تک، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں کلینی کی کتاب موجود ہے، میں اس سے نقل کر رہا ہوں۔ سمجھ میں؟ مجتہدین حضرات کو یہ بات جو اتنی ابتدائی بات ہے، کچھ مجتہدین کے کوپڑی میں پڑ گئی ہے، وہ اس بات کو اعتراف کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، بہت ساروں کو یہ بھی نہیں پتا چلا۔ ان بے وقوفوں کو میں کیا کہوں، ان کو اگر ہم ان کو جاہل کہیں تو لوگ کہیں گے کہ آپ نے کیا ہے، بے احترامی کی ہے۔ ان کا طریقہ کار جہل ہے، ان کا طریقہ کار ناآشنائی ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی تاریخ سے، ان کی سیرت سے، ان کے مذہب سے۔ یہ وہ بخاری اور مسلم اور ان کے ماننے والے، ان کے اتباع مخالفین کے جو محدثین ہیں، ان کے اصول کو لاتے ہیں، وہ ان کے اصول کو ہمارے مذہب پہ لاگو کرتے ہیں کہ ہم نے سند دیکھنا ہے کہ سند میں کیا کون، اور پھر بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا، یہ خود مقلد ہوتے ہیں، یہ خود مقلد ہوتے ہیں تصحیح و تضعیف میں۔ میرے معزز ناظرین، اس بات کی ہم توضیح دیں گے ابھی آپ کی خدمت میں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری کتب جو ہیں وہ کیا ہے، وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی نورانیت اگر آپ دیکھیں، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی حکمت اگر آپ دیکھیں، ان کی رأفت اپنی شیعوں سے، ان کی محبت اور ان کی مہربانی اپنے شیعوں سے، کہ غیبت کا زمانہ تاریک عصر آنے والا ہے، تو اس کے لیے تہیہ کیا جائے، اس کے لیے آمادہ کیا جائے، شیعوں کے پاس ذخائر ہوں، شیعوں کے پاس وسائل ہوں، تاکہ کوئی ہدایت چاہے تو اس کو ہدایت نہ ملنے کی اس کو عذر نہ ہو۔ تو ہر لحاظ سے مذہب شیعہ کو انہوں نے علم سے مالا مال کیا، نہ صرف فروع دین، اصول دین۔ ہمارے پاس جو حجج ہیں پروردگار عالم کے صفات کی، ہمارے پاس جو حجج ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کی، ان کی نبوت کی، ان کی سیرت کے، ہمارے پاس جو حجج ہیں مسئلہ امامت پر، ہمارے پاس یہ علماء کے بنائے ہوئے حجج نہیں ہیں کہ علماء نے اپنے ذہنوں سے اس کو بنایا ہے۔
ہمارے پاس جو حجج ہیں متاعن اعداء میں کہ یہ فاسق ترین لوگ تھے، ان کی امامت، یہ غاصب کافر مرتد ہیں، مشرک ہیں دین خدا میں، یہ مشرک ہوئے ہیں، سب شروع سے مشرک تھے، یہ ان کے کفر کے ادلے، یہ چیزیں نہیں ہے کہ علماء نے اس کو اپنے سے بنا دیا ہے، یہ سب ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدسہ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اصولی دین کی بات کریں. فروع دین کی طرف جب آتے ہیں تو یہ سب اہل بیت علیہم السلام نے اس کا تہیہ کیا ہے. اور یہ اگر اس کے خلاف ہو، اگر یہ مسئلہ ایسا نہ ہو کہ انہوں نے ان کو پرواہ نہیں تھی. ہاں، حضرت امام ہادی علیہ السلام کو پتہ ہے کہ غیبت آنے والا ہے، حضرت امام جواد علیہ السلام کو پتہ ہے غیبت آنے والا ہے، خود خبر دے رہے ہیں. حضرت امام رضا علیہ السلام کو پتہ ہے کہ غیبت آنے والا ہے، امام کاظم علیہ السلام کو پتہ ہے غیبت آنے والا ہے. ان کو پتہ بھی ہے کہ شیعہ ان کو ہماری حدیث پہ عمل کرنا ہے، اس کے باوجود اس کا تہیہ نہ کریں. وہ پرواہ نہیں ہے. یہ تو اب عزیزو کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو امامت کا انکار ہے خبیثو. یہ جو یہ بات کر رہے ہیں، یہ خباثت کی بات کر رہے ہیں، یہ امامت کا انکار ہے، عصمت کا انکار ہے. اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا مذہب علم سے مالا. علم سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ احادیث صحیحہ. مخالفین کے پاس حدیث نہیں ہے، جماعت عمریہ کے پاس کوئی، وہ اپنے آپ کو اہل سنت کا نام دیتے ہیں، ان کے پاس حدیث دیکھیں، حدیث ہے ہی نہیں ان کے پاس. ان کے پاس جو صحیح حدیث ہیں وہ بھی غلط ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ اور موضوع ہے. کبھی ہم چاہیں تو اس مسئلے پر ہم بات کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی، کہ وہ جو اس حدیث کو وہ صحیح بھی کہتے ہیں وہ بھی غیر قابل اعتبار ہے. ہمارے مذہب میں علمی لحاظ سے، یقینی لحاظ سے، یعنی وہ کتب جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے منظر میں لکھی گئی ہیں، ان کے مشہد میں لکھی گئی، ان پہ عرضہ ہوا ہے، اور وہ شیعوں میں معروف و مشہور تھی، انہی وہ کتب موجود تھیں. کس کے پاس؟ کلینی کے پاس، سب موجود، شیخ صدوق کے پاس، مشایخ حدیث کے پاس، انہوں نے ان کتب کے روح سے لکھی. تو پھر اس میں اعتبار الی حد الاعلی، اعتبار نہیں کہ صرف یہ حجت ہے، اعتبار یعنی کہ یہ صادر ہوئی ہیں یہ احادیث اہل بیت علیہم السلام سے. اعتبار نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. وہ جو مجتہدین جو آپ کو کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ اصطلاح کو یاد رکھیے. مجتہد مثلا سیستانی، خمینی، خوئی، یہ کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے. اس سے مراد یہ، وہ کہتے ہیں یہ حجت ہے، کیونکہ مذہب عمریہ کے ادلہ کی روح سے خبر واحد کے جو ادلہ ہیں سب مذہب عمریہ سے مستورد ہیں، سب مذہب عمریہ سے ہمارے دین میں داخل کیا گیا. خبر واحد کہ ایک راوی ہے، اس نے اپنے چچا سے روایت کی، چچا نے اس نے اپنے مثلا کسی جاننے والے سے روایت، اس نے کسی اور سے روایت کی، اس نے کسی اور 150 سال کا سلسلہ چلتا ہے، 6-7 نسلیں گزرتی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. تو کہاں پتہ چلے یہ حدیث صحیح ہے؟ کہاں سے پتہ یہ حدیث؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے پاس شرعی دلیل ہے. شرعی دلیل کیا ہے؟ خبر واحد حجت ہے. خبر واحد اگر اس میں اس کے سب روات میں سب روات ثقات ہیں یا سب روات عدول ہیں، اختلاف کرتے ہیں، ثقہ ہونے چاہیے یا عادل ہونے چاہیے، تو پھر وہ حدیث کیا ہے؟ ہمارے پاس صحیح. تو میرے عزیز، ان کی عدالت اور ان کے ثقہ ہونے کی آپ کیسے علم جانیں گے؟ یہ کسی کے لیے ممکن نہیں، کسی کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ جو بھی کہتا ہے فلان ثقہ ہے یا فلان عادل ہے، وہ اعتماد کرتا ہے کہ ایسے شخص کے کلام پر جو جس شخص کے متعلق وہ شہادت دے رہا اس کو جانتا ہی نہیں، اس کو ملا ہی نہیں کبھی. وہ وہم و گمان کے طور پر، ظن کے اعتبار سے کہتا ہے وہ ثقہ ہے، وَإِلَّا تم اس کے شاگرد رہے ہو نہیں. جتنے جرح و تعدیل کے کتب لکھی گئی ہیں روات کے متعلق، ان کے مؤلفین انہوں نے روات کو دیکھا ہی نہیں ہے، روات کو دیکھا ہی نہیں ہے، صدیوں بعد انہوں نے لکھی ہے. وہ کیا ہے؟ ان کے آراء ہیں، ان کے گمان ہیں کہ فلان ثقہ ہے، فلان ثقہ ہے، فلان عادل ہے، فلان فلان ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے تعصب کے بنا پر ایک شخص بہت معروف مشہور متقی بھی رہا ہو تو اس کو کہہ دیں گے کہ کیا یہ ضعیف ہے، اس کو یہ پاگل ہو چکا تھا، یہ جھوٹی حدیث نقل کر رہا تھا، اس کو حدیث کا پتہ نہیں تھا. کیوں؟ تاکہ اس کے شیعوں کی مذہب کی تائید نہ ہو جائے، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل نہ پھیل جائیں. یہ بہت عام چیز ہے عمریوں میں، بہت عام چیز ہے. جرح و تعدیل شہوت کی روح سے، تعصب کی روح سے، دینی عداوت کی روح سے، اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ناصبیت کی روح سے جرح و تعدیل کرتے ہیں. یہ بہت عام ہے، بہت ہی زیادہ عام ہے، بالخصوص وہ احادیث جن میں فضائل اہل بیت علیہ السلام، تاکہ اہل بیت علیہ السلام کو کوئی فضیلت وہ صحیح نکل کر ہی نہ آئے. سمجھ میں؟ تو انہیں یہ اصول جو ہیں خبر واحد، یہ نہ خدا نے فرمایا نہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب انہوں نے خود بنایا، اس کو دین میں داخل کر دیا. اور یہ سب اجنبی ہیں یہ ابحاث. ہمارا مذہب اتنا نورانی ہے کہ ان بحثوں کی ضرورت ہی نہیں ہے.
میرے معزز ناظرین، اب ایک عام آدمی کو کیسے پتا چلے کہ یہ حدیث مثلا حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ میں نے بار بار آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عام آدمی کو حدیث کا معنی بھی جاننے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ عالم کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی ہمیشہ ارجاع دیا کس کی طرف؟ روات احادیث کی طرف، مجتہدین کی طرف نہیں، روات احادیث کی طرف، حدیث کے راویوں کی طرف۔ اگر ہم مجتہدین کی یہ بات مان بھی لیں، سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ ہمارے حدیث کے کتب میں سب یہ ملی جلی ہوئی ہیں۔ میں نے جو عرض کیا اختصار کے طور پر کہ ہماری کتب کیا ہیں؟ کتب معتبر ہیں۔ اب اس بات کو میں مزید پھیلا دوں، اس کے لیے مجھے 5-6 دروس دینے پڑیں گے۔ ہم ان کی یہ بات تسلیم بھی کریں میرے عزیزوں، تسلیم بھی کریں تو جیسے کہ حدیث کا مطلب سمجھنے کے لیے، حدیث کا مفہوم و مدلول سمجھنے کے لیے کہ یہ حدیث کہہ کیا رہا ہے، سمجھ میں آ رہی، اس کے لیے عالم کی طرف رجوع کرنا ہے، اس سے کوئی گریز نہیں ہے، کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور اس سے مراد یہ نہیں کہ عالم کی شخص کی طرف آپ رجوع کریں شخصاً، بلکہ عالم سے مراد یا شخصاً رجوع کریں اس کے شخص کی طرف، اس کے درس میں جائیں، اس کے صحبت میں بیٹھیں، یا اس کے اس عالم کے کتب ہوں، عالم کے مثلا اس نے حدیث کی شرح کی ہے، ترجمہ اچھا کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، اس کے بعد شرح بھی دیا ہے کہ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے۔ تو چاہے آپ عالم کی صحبت میں بیٹھیں یا عالم نے جو شرح کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، اچھی طرح بیان دی ہے کہ یہ اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس جملے کا اشارہ اس طرف ہے، اس کا مطلب یہ ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ اور اگر وہ کوئی جملہ مبہم ہے کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ کہہ دے گا متشابہات میں سے کہ یہ حدیث جو ہے اس کا معنی متشابہات میں سے ہے، اس کے معنی ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کو ہم پلٹا دیتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی طرف، جب وہ تشریف لائیں گے اپنے دولت کریمہ میں وہ شرح دیں گے۔ تو جیسے کہ حدیث کا معنی سمجھنے کے لیے عالم سے یہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اور مجتہدین کے پاس بھی یہی ہے نا، آپ مجتہدین کے فتویٰ سمجھنا، عوام مجتہدین کا فتویٰ کیسے سمجھیں گے؟ یا تو کسی عالم کے درس میں بیٹھیں گے کہ وہ فتویٰ کے درس دے رہا ہے، احکام کا درس دے رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یا وہ کسی عالم نے وہ فتووں کی کتاب کی ایسی شرح لکھی ہے کہ وہ فتوے پڑھ کر آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ فتویٰ کیا ہے۔ ان کے پاس بھی یہی ہے کہ عالم کے پاس وہ فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جو عالم ہے کلام اہل بیت علیہ السلام نقل کرے، وہ کہتے ہیں کہ عالم کیا نقل کرے؟ مراجع کے غلط فتوے نقل کرے، یہ فرق یہ ہے۔ باقی عالم کی طرف رجوع کرنا اس سے کوئی گریز نہیں۔ اب جب عالم کی طرف رجوع کیا گیا میرے عزیز، عالم اگر قابل اعتماد ہے، عالم کی ایمان پر، جیسے امام علیہ السلام نے فرمایا حدیث شریف میں، جو کتاب تفسیر امام علیہ السلام میں ہے، فرمایا وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاء، پہلی شرط کیا ہے کہ عالم ہو، واقعا جاہل نہ ہو، اس کو فقہ الحدیث حاصل ہو، حدیث کی فقاہت کلام اہل بیت علیہ السلام جانتا ہو، پہلی شرط یہ۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاء صَائِنًا لِنَفْسِهِ، وہ خدا سے ڈرتا ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، جہنم کی عذاب سے اس کو ڈر ہو، خوف ہو، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط، تیسری شرط کیا ہے؟ حافظاً لدین، دین کا نگہباں ہو، دین کی غیرت ہو، اس میں دین کی نگہبانی کرنے والا ہو، مقدسات سے، دین سے جہاں تک ہو سکتا ہے اس کے لیے تقیہ کا مراعات کرتے ہوئے امامت کا دفاع کرے، عقائد حقہ کا دفاع کرے، مطیعاً لامر مولا، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا چاہنے والا، ماننے والا، ان کا تابع، ان کا تسلیم ہو، چوتھا شرط۔ پانچویں شرط کیا؟ مخالفاً لہوا، وہ ہوائے نفس جو گناہ کا سبب بنتا ہے، نامحرم کی طرف جانا وغیرہ، ان سے بچتا ہو۔ اس کے فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، یہ عوام کو چاہیے کہ اس کی حدیث کو قبول کریں۔ ہم نے تقریر کی ہے اس حدیث کے متعلق، شاید 2-3-4 تقاریر ہماری موجود ہے کہ یقلدو کا مطلب یہ تقلید مصطلح نہیں ہے، یہاں پہ مراد یہ کہ اس کی روایت قبول کریں، اس کی حدیث قبول کریں۔ تو جب یہ پتا چلا میرے عزیزو، اگر ہم ایسے عالم کے پاس جائیں جو یہ شرائط رکھتے ہیں، سمجھ میں آ رہی نا، ایسا عالم اس کے درس میں جائیں یا اس کے ویڈیوز دیکھیں، یا ایسا عالم ایسا کتاب لکھتا ہے اور اس کتاب میں شرح کرتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث مثلا غیر صحیح ہے، مان بھی لیں کہ آپ جو کہتے ہیں صحیح ہے، مان بھی لیں مجتہدین کہتے ہیں ہماری حدیث میں سب جھوٹی احادیث بری ہوئی ہیں، مان بھی لیں، اگر وہ ایسا عالم کہتے ہیں تو کیوں اس کے حدیث پر ہم عمل نہ کر سکیں؟
کیوں ہم اس کے حدیث پر کہ وہ کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے اس کی تصحیح پر عمل نہ کریں؟ آپ خود بھی تو تقلید کرتے ہیں رجال میں، آپ خود بھی تو تصحیح احادیث میں مجتہدین افضل، آپ خود بھی تقلید کرتے ہیں، آپ کو کسی دوسرے کے قول پہ عمل کرنا جائز ہے آپ کے لیے۔ تو شیعہ حضرات اور شیعہ حضرات کوئی ایسا خدا ترس راوی حدیث ہو، معلم حدیث ہو، کلام اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا معلم ہو، اس کے کلام کیوں آخر بلا کیوں قبول نہ قابل قبول نہ ہو؟ عالم کا کام کیا ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی تھا، اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اجتہاد نہیں تھا، فتویٰ نہیں تھا، تقلید نہیں تھی، لوگ جاتے تھے عالم کے پاس، عالم ان کو حدیث سناتا تھا، وہ احادیث جو اس کے نزدیک صحیح ہیں، وہ احادیث جو اس کے نزدیک معتبر ہیں، اور اس زمانے میں احادیث بہت زیادہ تھی، جو وہ احادیث جو تقیہ کی روح سے صادر نہیں ہو، ان احادیث کی شرح کرتا تھا اور لوگ اس پہ عمل کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا سیرت ہے جو جس کے ہم بیان کر رہے ہیں، جو متصل ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے عصر سے، اور یہ تقلید مصطلح نہیں ہے۔ اگر ایک عالم ہمیں کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، میں عالم کے پاس گیا، عالم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے اور حدیث میں یہ ہے کہ تم سجدے سہو نماز میں اس طرح سہو ہو جائے، سجدے سہو اس طرح ادا کرو، بسم اللہ وباللہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سجدے سہو کا ذکر مثلا اس کو کہہ دیا اس نے، میں یہ اس کی تقلید نہیں ہے، یہ تعلم حدیث ہے ایک عالم سے، اور تقلید یہ ہوتا کہ اگر وہ کہتا کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ تم اس پہ عمل کرو، تمہیں حدیث نہیں سمجھ آ سکتی، تمہیں حدیث سمجھ ہی نہیں آ سکتی، تم آ کے میرے فتوے پہ عمل، اب تقلید ہوتا نہیں۔ ہم تقلید کی بات نہیں کر رہے، ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں تعلیم حدیث کی، اور حجت کس کی ہے؟ صرف کلام معصوم علیہ السلام، اور ہم اس کی کلام کو حجت کے طور پہ نہیں مانتے۔ یہاں پہ تصحیح کی بات بھی جو کر رہے ہیں نا، کہ عالم کی بات حجت کے طور پہ نہیں مان رہے، ہم صرف کیونکہ ہمیں اطمینان ہے، اطمینان کے طور پر یہ نقطہ بڑا اہم ہے، اس کی طرف توجہ دیجیے کہ ایک شارح حدیث، ایک محدث، ایک راوی حدیث، ایک معلم حدیث جب آپ سے کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو اگر ہمیں اطمینان ہے اس کے علم پر، اگر ہمیں اطمینان ہے اس کے تصحیح پر، ہمیں اطمینان ہے وثاقت ہے اس پر، تب اس کی بات مانتے ہیں۔ اگر اطمینان نہیں ہے، ہمیں شک ہو گیا ہے، ان مولوی صاحب کو بڑے عالم ہیں، مقدس ہیں، لیکن ان کو غلطی ہے اس مسئلے پر، اس حدیث کی شرح میں غلطی کر رہے ہیں، یا اس حدیث کی تصحیح میں غلطی کر رہے ہیں، وہ فلاں کتاب کو صحیح مان رہے ہیں، وہ کتاب صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دوسرے علماء سے سنا، یا کوئی بھی وجوہات ہو، تو ہم اس کی بات کو وہاں پہ ہمیں اس پہ اتباع کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ ہم جس بات کی صحت پہ ہم شک کر رہے ہیں اس پہ عمل کریں۔ ہم جائیں گے دوسرے عالم کے پاس، اس سے پوچھیں گے کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، جب تک ہمیں تسلی ہو جائے، تحقیق کریں گے، پوچھیں گے، دوسرے شروع دیکھیں گے، سمجھ میں آ رہی نا؟ تو کسی غیر معصوم کا کلام اس طریقہ کار میں کسی کے لیے حجت نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ اب میں نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ مجتہدین خود کیا کرتے ہیں؟ خود تقلید کرتے ہیں تصحیح احادیث میں، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میرے عزیزوں۔ یہ آپ کو یہ سناتے ہیں، یہ مجتہدین ان کی بے حیائی دیکھیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث غلط ہے، حالانکہ وہ خود مقلد ہے، یہ خود تقلید کرتے ہیں تصحیح احادیث میں۔ ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزوں، یہ کتاب الاجتہاد والتقلید تالیف الرضا صدر، آغا رضا صدر، جو بہت بڑے مرجعیت کے پائے کے یہ عالم دین تھے قوم مقدسہ میں، اور ان کی کتاب ہے در زندان ولایت فقیہ، یہ خمینی کی کتاب، یہ بہت بڑے عالم، بلند پائے کے عالم تھے۔ یہ ان کو خمینی کے گورنمنٹ نے ان کو جیل میں ڈال دیا تھا، کس لیے؟ کہ انہوں نے ایک مرجع تھے سید کاظم شریعت مداری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے لیے انہوں نے سید کاظم شریعت مداری بہت وہ ان کی مرجعیت خمینی سے زیادہ تھی، سمجھ میں آ رہی؟ انقلاب سے پہلے وہ خمینی کے مخالف تھے، انہوں نے خمینی کی جان بھی بچائی تھی شاہ کے زمانے میں، کیونکہ ایران میں یہ تھا کہ مجتہد، ایران کے قانون جو مشروطہ کے جو قانون تھا، یعنی انقلاب خمینی سے پہلے جو ان کے دستور تھا، ایران کا جو آئین تھا، ان کے کانسٹیٹیوشن میں مجتہد کو پھانسی نہیں ہو سکتا، ایران میں مجتہد کو پھانسی نہیں ہو سکتا۔ خمینی نے گڑبڑ کیا تھا نا 63 میں، اس نے گڑبڑ کیا تھا قم میں، تو شاہ وغیرہ نے کہا تھا اس کمینے کو ہم پھانسی دیتے ہیں، ختم، اس کی فساد ہی ختم کر دیتے ہیں، تو اس کو پھانسی ہونے والی تھی، تو اسی شریعت مداری بیچارے نے ادھر شہادتی کیے مجتہد، اس طرح اس کی جان بچائی،
اور پھر شاہ نے اس کو پھانسی نہیں دی، اس کو کیا کیا، اس کو خارج کر دیا ایران سے، ملک بدر کر دیا، ترکی بھیج دیا۔ ترکی میں 1.5 سال وہاں پہ تھا، پینٹ کوٹ لگا کے پھرتا تھا ترکی میں۔ خمینی جو تھا ترکی میں پینٹ کوٹ لگا کے پھرتا تھا، اس کی تصویر بھی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کو نجف بھیج دیا، نہ اس نے اجازت حاصل کی، عراقی حکومت نے ایران سے، شاہ سے اجازت لے لی کہ بھئی تم توافق کرو، ہم اس کو نجف آنے دیتے ہیں، یہ اب نجف میں آئے گا، یہ تو ڈوب جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا نجف میں، کیونکہ یہاں پہ مجتہدین بڑے بڑے ہیں، مشہور ہیں، یہ اس کی کوئی سنے گا نہیں۔ اور یہی ہوا بھی، یہ نجف گیا تو یہ خمینی ڈوب گیا، یعنی فراموش ہو گیا، یہ 12 13 14 سال گزر گئے، اس کو کوئی، یہ خود کہتا تھا کہ اب میرے انقلاب ختم ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دوبارہ اس نے سر اٹھایا، علم کی وجہ سے نہیں، یہ فتنوں کی وجہ سے، اور شاہ کی خطا کاریوں کی وجہ سے، اور امریکہ کی وجہ سے، کیونکہ امریکہ اس کو لانے میں، ایران میں لانے میں راضی ہو چکا تھا۔ اور اس کے علاوہ جتنے ایران میں اس نے، کیونکہ مذہبی لوگ تو اس کے ساتھ نہیں تھے، خمینی کے ساتھ، علماء تو اس کے ساتھ نہیں تھے، تو اس نے الائنس بنایا تھا، جتنے شاہ کے مخالف تھے، جتنے شاہ کے مخالفین تھے، ان کے ساتھ الائنس بنا۔ وہ 15 سال نجف میں خمینی کے ساتھ کیا گزرا، کیا ہوا، وہ بہت لمبی کہانی ہے، انقلاب کی کہانی بہت لمبی کہانی ہے، اور انقلاب کی کہانی کی اصلی صورت آپ کو نہیں سنایا جاتا، مولویوں کو نہیں بھی پتہ ہوتا، جو حجج اسلام ہیں، مولوی ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ ایک خاص ورژن، ایک خاص قسم اس انقلاب کی کہانی ایران میں حوزوں میں طلاب کو سنایا جاتا ہے، اس کی پرچار کی جاتا ہے، جس کی روح سے خمینی بڑا ہیرو ہے، خامنئی بڑا ہیرو ہے، اور شاہ بہت ہی فاسق انسان، ظالم، قاتل آدمی ہے، اور ایک طرف مثلا بالکل حق ہے، ایک طرف بالکل باطل ہے، اور یہ حق و باطل کی لڑائی اس طرح نہیں ہے حقیقت میں، اس سے کافی پیچیدہ ہے۔ شاہ بھی اس طرح جو یہ کہتے ہیں بالکل فاسق تھا، کافر تھا، قاتل تھا، اس طرح نہیں تھا، اور جس طرح یہ کہتے ہیں خمینی مثلا اتنا فرشتہ تھا، وہ خمینی بھی فرشتہ نہیں تھا، سمجھ میں آ رہی نا؟ اور یہ جس طرح کہتے ہیں حق و باطل کا معرکہ تھا، یہ بھی نہیں تھا، یہ حق و باطل کا معرکہ بھی نہیں تھا، اصل کہانی اس سے کافی پیچیدہ ہے، اصل کہانی میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ سے چھپایا جاتا ہے۔ تو کاظم شریعت مداری نے خمینی کا جان بچایا تھا، کاظم شریعت مداری نے انقلاب کے بعد خمینی کو اس سے حسادت ہو گئی کہ اس سے خطر اس کو محسوس ہوتا تھا کہ اس کی مرجعیت تو مجھ سے بڑا تھا انقلاب سے پہلے، اب انقلاب ہو گیا تو گورنمنٹ اس کے پاس آ گیا اور لوگوں میں زیادہ مشہور ہو گیا، لیکن انقلاب سے پہلے تو اس کی مقبولیت زیادہ تھی، اور یہ مجھے نہیں چاہتا، اور وہ تھا بھی ولایت فقیہ کا مخالف، تو اس کو دبانے کے لیے بہت کام کیا گیا، اس کو آخر میں اس کے گھر میں قید، اس کو جیل لے کے گایا گیا، اس کی بڑی بے عزتی کی جیل میں، اس کو مارا انہوں نے، پیٹا انہوں نے، اور جیل میں، اور اس طرح اس سے توبہ کرایا گیا ویڈیو پر بیچارے پہ، ایک بوڑھا آدمی 70 80 سالہ آدمی سے توبہ کرایا گیا، بہت اس کے توبے کی جو ویڈیو ہے ٹی وی سے نشر کیا، بہت اس کی بے عزتی کرائی خمینی نے، بہت زیادہ بے عزتی کرائی اس کی، پھر وہ اس کو اپنے گھر میں نظر بند کر دیا، جب گھر میں نظر بند کیا تو وہ اس کو بیماری ہو گئی تھی کینسر کی، تو اس کو ڈاکٹر اس کو ملنے نہیں دیتے تھے اس سے، تو اسی لا علاجی کی وجہ سے وہ بیچارہ گھر میں مر گیا۔ جب گھر میں مر گیا تو اس نے وصیت کیا تھا کہ آغا صدر، یہ جو اس کتاب کے مغلف ہے، آغا رضا صدر، یہ امام موسیٰ صدر جو لبنان میں شیعوں کے لیڈر بنے تھے، اس کے بڑے بھائی ہیں، اور یہ مقتدیٰ صدر، باقر الصدر وغیرہ جو ہیں ان کے چچازاد بھائی ہیں، یہ صدر کا خاندان بھی، ان میں علماء بہت ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے سید کاظم شریعت مداری رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے وصیت کی تھی کہ یہ میرا نماز جنازہ پڑھیں، تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھانے کی کوشش کی، ان کو نماز جنازہ نہیں پڑھانے دیا، انہوں نے اس بیچارے کاظم شریعت مداری اتنے بڑے مرجع تھے اپنے زمانے میں، بہت ذلت کے ساتھ نماز جنازہ ان کا نہیں پڑھنے دیا، انہوں نے کہا کہ ہم خود پڑھیں گے، انہوں نے جیل میں مثلا جو بھی ہے خود پڑھا دیا ان لوگوں نے، خمینی والوں نے، یعنی پولیس نے ان کے جنازے کو لے کے گیا تھا، اسی تھانے میں انہوں نے کہہ دیا ہم نے پڑھا دیا، اور بغیر کسی تشیع کے ان کو قبرستان میں جو لیٹرین ہوتے ہیں نا، بالکل لیٹرین کے ساتھ، اتنی آخر دم تک اس کی توہین کرتے رہے، لیٹرین کے ساتھ اس کو وہاں پہ اس کو بیچارے کو دفن کرا دیا، اور ان رضا صدر نے ان کے لیے مجلس فاتحہ لینے کی کوشش کی تو ان کو جیل میں ڈال دیا،
جیل میں ڈال دیا، تم چلا جاؤ جیل میں مزے کرو۔ اس بیچارے کو جیل میں ڈال دیا، تو وہ جیل میں کچھ دن رہے، اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھا در زندان ولایت فقیہ، بہت ولایت فقیہ کے زندان میں، بہت تنقید کرتا ہے اس میں، محترمانہ انداز میں، گالی نہیں دیتا خمینی پر، اس کے تم کیوں، ایک کیا جرم تھا سید کاظم شریعت مداری کا، اس نے کہا تھا کہ میں فلاں شخص میرا نماز جنازہ پڑھے، تو یہ شریعت میں کہاں جائز ہے کہ تم اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھنے دیا، وغیرہ وغیرہ، اس نے اس کتاب میں لکھا۔ بہرحال یہ بہت معروف شخصیت ہے علمی لحاظ سے، اور یہ مرجعیت کی حد تک یہ بڑا عالم تھا، بہت بڑا مدرس تھا حوزہ علم قوم میں۔ یہ ان کی کتاب ہے الاجتہاد والتقلید، شاپ دار الکتب اللبنانی۔ یہ کتاب چھپی ہے میرے عزیزو لبنان بیروت میں سنہ 1976 میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، المتجزی فی مبادی الاجتہاد، جو سخت مبادی مقدمات اجتہاد میں، مقدمات اجتہاد میں سے کیا ہے ان کے نزدیک مقدمات اجتہاد میں سے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ حدیث صحیح کون سی ہے، غلط کون سی ہے، یہ اجتہاد کا مقدمہ ہے۔ اب جس شخص اس کو مقدموں پر عبور نہیں ہے، وہ مقدمات میں ہی پھنسا ہوا ہے، مقدمات اجتہاد میں مجتہد، سب میں مجتہد نہیں ہے، متجزی ہے، بعض علوم میں وہ مجتہد ہے، مثلا علم اصول میں وہ مجتہد ہے، علم فقہ میں وہ مجتہد ہے، لیکن رجال میں مجتہد نہیں ہے، تصحیح احادیث میں مجتہد نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو اس میں وہ کہتا ہے، ملاحظہ فرمائی، وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا الْاحْتِجَاجِ احتج الشيخ العراقي في المقالات۔ ضیاء الدین عراقی جو ہیں وہ اخوند خراسانی کے شاگرد، خویی کے استاد، اور یہ اعلام خمسہ میں سے ایک ہیں، جو بہت بڑے 5 بڑے عالم گزرے ہیں جو مجتہدین میں، مرتضی انصاری، آخوند صاحب کفایہ، شیخ محمد حسین اصفہانی، آغا ضیاء الدین العراقی، مرزا حسین النائینی، یہ 5 اعلام خمسہ کہلاتے ہیں جو مجتہدین میں بہت بڑے، ان میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب مقالات میں لکھا ہے کہ جائز نہیں ہے، بأن الجاهل ببعض جهات المسألة جاهل بنفس المسألة لأن النتيجة تابعة لأخص المقدمات۔ اس نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے شخص کے لیے اجتہاد، جو شخص متجزی ہے مقدمات اجتہاد میں، اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو سب علوم میں مقدمہ کیا ہونا چاہیے، سب علوم میں اس کو اجتہاد ہونی چاہیے، پی ایچ ڈی ہونی چاہیے 70 علوم میں سمجھ میں آ رہی نا، 70 علوم میں پی ایچ ڈی ہونی چاہیے اس کے پاس۔ اس نے کہا ہے کہ وہ نہیں، اس کی کوئی اجتہاد نہیں، جو مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، جن چیزوں پر اجتہاد کا دار و مدار ہے، ان سب میں اس کو مجتہد ہونا چاہیے، سب میں پی ایچ ڈی ہونا چاہیے۔ کہتا ہے وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا الْاحْتِجَاج خُرُوجُ أَكَابِرِ الْمُجْتَهِدِينَ عَنْ دَارِ الْاجْتِهَاد۔ آغا رضا صدر فرماتے ہیں کہ یہ اگر ان کی بات مان لی جائے، کبار المجتہدین، اکابر المجتہدین اجتہاد کے دائرے سے وہ خارج ہو جاتے ہیں، ان کی بات اگر مان لیں کہ مقدمات اجتہاد میں سب مجتہد ہوں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اکابر مجتہدین خود مقلد ہوتے ہیں، بہت سارے علوم میں وہ تقلید کرتے ہیں، وہ مجتہد نہیں ہوتے، تقلید کرتے ہیں وہ خود، وہ مجتہد نہیں ہوتے۔ فإن كثيرا منهم اکابر، كثيرا منهم، کثیر کس کی طرف جا رہا ہے میرے عزیز؟ کثیر جا رہا ہے اکابر مجتہدین کی طرف، اکابر مجتہدین میں کی ایک کثرت، معاف کیجیے گا، اکابر مجتہدین کی ایک بڑی کثرت، فإن كثيرا منهم، اکابر مجتہدین کی، پین کام نہیں دے رہا، اچھا ہائی لائٹ کر، اچھا چلیں کوئی بات نہیں۔ فإن كثيرا منهم، مجتہدین کے، اکابر مجتہدین کی بہت بڑی کثرت، غیر مجتہدین، یہ خود مجتہد نہیں ہے، فی بعض ما يتوقف علیہ الاستنباط، یہ غیر مجتہد ہیں، یہ خود مقلد ہیں بعض چیزوں میں جس پہ استنباط کا دار و مدار ہے، کالعلوم العربیہ والمنطق والرجال، جیسے کہ علوم عربیہ، منطق اور رجال کی روح سے یہ لوگ تقلید کرتے ہیں۔ یہ خود کہتا ہے کہ اکابر مجتہدین کی بڑی اکثریت، کثیر منہم، ان کی بہت سارے، وہ کیا ہیں؟ وہ رجال میں، تصحیح و تضعیف احادیث میں وہ خود مقلد ہیں۔ میرے عزیزو، ان کی یہ شہادت دیکھیے، اگر آپ کے لیے تصحیح حدیث میں تقلید کرنا جائز ہے،
اگر آپ مجتہد ہیں، آپ کے لیے تصحیح حدیث میں تقلید کرنا جائز ہے، اور خود مقلد ہو کر آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ فلاں حلال ہے فلاں حرام ہے، کہاں سے پتہ چلا؟ اس حدیث سے۔ وہ حدیث کہاں سے پتہ چلا صحیح ہے؟ اور اس میں ہم نے تقلید کی، اس میں ہم نے تقلید کی۔ چلیں، تو ہمارے لیے، ہم عام شیعوں کے لیے کسی عالم کی بات تقلید کے روح سے نہیں، اس لیے کہ ہمیں اطمینان ہے اس کی بات کی صحت پر، اس سے دلیل بھی مانگے، وہ دلیل پیش کر دے گا کہ یہ حدیث کیوں صحیح ہے، کیوں اس کی بات پہ، اس کی تحقیق پہ ہم اعتماد نہ کریں، اور جب وہ کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے ہم قبول کریں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور اگر شرط کریں کہ وہ حدیث صحیح ہے، اگر شک کریں یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو پھر اس کی بات نہیں مانیں گے، یعنی تقلید بھی نہیں کرتے۔ آپ کے لیے آپ تو تقلید کی بات کرتے ہیں، درست ہے، ہم تقلید بھی نہیں کرتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کے لیے واضح ہے، اس لیے کہ پی ڈی ایف سے ہی کام نہیں کر رہا، پین سے میں مارک نہیں کر سکتا، تو انشاءاللہ اس بحث کو اگلے جلسے میں، اگلے درس میں جاری رکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، کہ کیسے خود مجتہدین یا خود مقلد ہوتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں آپ کی اچھا، کوئی بات کرنا چاہے تو ہم آپ کی خدمت میں ہیں۔ آپ لوگ اگر زوم میں آنا چاہیں میرے عزیزو، اگر زوم میں آنا چاہیں اور بات کرنا چاہیں تو ہم آپ کی خدمت میں ہیں۔ خدا آپ کا بھلا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ زوم میں اگر کوئی شخص آ کے لکھ کے وہاں پہ لکھ دے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو بات کرنے دیں گے۔ اچھا، اب چلتے ہیں آپ کی کامنٹس کی طرف۔ آپ نے سارا معاملات کھول کر رکھ دی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی وضاحت سے تقلید سمجھ میں آ رہا ہے، بہت مہربانی آپ کی، سلامت رہیں میرے عزیز۔ محسن علی مغل صاحب کہتے ہیں قال رجل يقال له حمام كان عابدا ناسكا مجتہدا عابدا ناسكا مجتہدا۔ مجتہد کہتے ہیں جس شخص کو زیادہ عبادت کرے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اعینونا بالورع والاجتہاد والعفة والسداد، ہماری مدد کرو بالورع، ورع تقوی کے ساتھ، اور اجتہاد بولتے ہیں کثرت عبادت کو۔ حمام وہی خطبہ متقین کی بات ہے، خطبہ متقین جو نہج البلاغہ میں ہے، دوسرے کتب میں بھی ہے، کہ حمام نے امیر المؤمنین علیہ السلام نے عرض کیا یا امیر المؤمنین یا امام المتقین صف لنا المتقین، متقین کو ہمارے لیے توضیح دیجئے۔ تو اس میں ہے کہ کان عابدا ناسکا مجتہدا۔ آغا جان یہاں مجتہد سے کیا مراد ہے؟ اصول کافی، مجتہد سے مراد کیا ہے؟ مجتہد سے مراد ہے عابد جو کثیر عبادت کرے۔ یہ جو موجودہ مجتہدین ہیں یہ اور چیز ہے، یہ استنباط کو یعنی یہ ادلہ سے فتوے دیتے ہیں۔ یہ مجتہد سے مراد یہاں مفتی نہیں ہے، مجتہد سے یہاں مراد جو کثیر العبادہ ہے، عبادت بہت کرتا ہے، نماز بہت پڑھتا ہے، روزے مستحب رکھتے ہیں، دعائیں کرتا ہے، حج پہ
جاتا ہے، زیارتوں پہ جاتا ہے، اس کو کہیں گے مجتہد۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ عربی زبان میں جو شخص کثیر اجتہاد کرتا ہے یعنی کثیر عبادت کرتا ہے، اعینونا بالورع والاجتہاد۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آپ کی شفاعت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے شفاعت بنانا آسان بناؤ، شفاعت ہمارے لیے کرنا، شفاعت کرنا آسان بناؤ۔ کس طرح سے؟ تقوی رکھو اور کثیر عبادت کرو، بہت زیادہ عبادت کرو۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ ہمارے بھائی سمیر سعید پوچھیں اب یہ تقلیدی لوگ تقلید تا سے ڈنڈے والا تا سے نہیں لکھا جاتا ہے، تا دو نقطوں والی تا سے لکھا جاتا ہے۔ اب یہ تقلید لوگ تقلید کے بجائے کو بچانے کے لیے زندگی کے مسئلے بنا کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر تقلید نہ کرے تو یہ مسئلے کون بتائے گا۔ جی ہاں، تو یہ مسئلے کون بتائے گا، اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی۔ مسئلے کون بتائے گا؟ مسئلوں میں ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی، ان کے فرامین۔ تو یہ اس سوال کو دوسرے الفاظ میں پیش کرو، احادیث کون بیان کرے گا؟ احادیث وہ عالم بیان کرے گا جو عالم احادیث ہو یا اس نے احادیث کی شرح لکھی ہو، اس سے پتہ چلے گا ہمیں۔ اویس حیدر صاحب فرماتے ہیں سلام، مولا سلامت رکھے آپ کو، پہلا لیکچر دیکھ کر ہی یقین ہو گیا تھا کہ تقلید باطل ہے۔ ہم آپ کا لیکچر اکثر بعد میں دیکھتے ہیں، پھر سوال نہیں کر پاتے۔ ایسے آقا اگر آپ ہفتے میں یا مہینے میں زوم ہی دوبارہ سوال جواب کے لیے وقت نکالیں تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ اکثر سوال خارج موضوع ہوتے ہیں۔ تو ہم نے زوم آج کھول دیا ہے، زوم پہ کھول دیا ہے، وہاں پہ آپ لوگ آ کے سوال کریں، صرف ایک شخص ہے وہاں پر دیکھنے والا۔ زوم آج ہم نے کھول دیا ہے، آپ نہیں تشریف لاتے تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے عزیزوں؟ ہمارے بھائی فرماتے ہیں کہ تقلید، آپ کی تقریر سن کر تقلید کو 3 دفعہ طلاق دے چکے ہیں الحمدللہ۔ پاکستان میں اخباری حضرات کہتے ہیں نماز جمعہ نماز عیدین نہیں پڑھنی چاہیے، فقط امام علیہ السلام کے پیچھے ہوگی۔ تو اس کے متعلق انشاءاللہ احادیث دیکھ کر وہ بات کرنی ہوگی نا، احادیث کھول کے احادیث آپ کو دکھا کر کہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا فرمایا اس مسئلے پر۔ السلام علیکم مولانا صاحب، آپ کی باتیں سچی ہیں، ہر ایک بات پر مجھے آپ سے اختلاف ایک بات پر آپ سے اختلاف ہے، آپ یہ باتیں ایران عراق والوں کو بولیں، فارسی میں ویڈیو بنے، پھر پتہ چلے گا آپ کی باتیں سچی ہیں یعنی۔ تو بتا چکے ہیں پہلے، ہم عربی فارسی میں بتا چکے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے، وہ کر چکے ہیں، جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کئی سال پہلے کر چکے ہیں، ہمارے مناظرے ہو چکے ہیں، ہم مجتہدین کے منہ کھالے کر چکے ہیں، سمجھ، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ قبلہ تحریف قرآن پر روشنی ڈالیں انشاءاللہ۔ ہمارے عزیز رانا محمد علی صاحب فرماتے ہیں السلام علیکم، حوزہ نجف قم مدارس میں حدیث نہیں پڑھایا جاتا، آپ خود بھی انہیں مدارس میں پڑھیں، پھر احادیث کہاں سے سیکھیں؟ حدیث تو پڑھایا نہیں جاتا، پاکستان کے مولوی بھی انہی مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کو حدیث کا کیا علم ہوگا؟ آپ خود بھی نجف قم پڑھیں، آپ پھر خود حدیث کہاں سے سیکھیں؟ ہم نے حدیث اپنی محنت سے سیکھی میرے عزیزوں، آپ صحیح فرما رہے ہیں، ہم نے قم میں تحصیل حاصل کی ہے، نجف میں بھی ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، لیکن وہاں پر علوم حدیثیہ نہیں پڑھائی جاتی۔ وہ خود ہم اس زمانے میں بھی ہم محنت کرتے تھے حدیث شریف پڑھنے میں اور حدیث شریف کے مباحثے میں اور حدیث شریف کے تحقیقات میں، اسی زمانے طالب علمی سے ہم نے شروع کیا تھا،
اور لیکن بات آپ کی صحیح ہے کہ وہاں پہ نہیں پڑھایا جاتا. ہم نے کہاں سے حاصل کی؟ ہم نے اپنی محنت سے. ہم نے علماء نے جو محدثین حضرات ہیں علم حدیث پہ جو کتب لکھی ہیں ان پہ پڑھتے ہوئے اگر ہمیں استاد ملتا حدیث میں تو ہماری بہت ترقی بہت زیادہ ہوتی. لیکن ہم پڑھایا نہیں جاتا. ہمارا بہت سارے سال ہمارے قوم میں ضائع ہو گئے، نجف اشرف میں ضائع ہو گئے. اور میں حقیقتاً کہتا ہوں ضائع ہو گئے. یعنی جو ہم نے علماء کے پاس پڑھا وہ اکثر فضولیات چیزیں پڑھی ہم نے. یعنی وہ جو اوضاع کے دروس ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہ ہم اس میں کمزور تھے، اس میں بہترین طالب علم تھے ہم، لیکن وہ فضولیات ہیں، وہ عمر کی ضیاع ہیں. بہت ساری چیزیں وہ کفر ہوتی ہیں اس میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے. اس میں وہ کفر یعنی واقعاً کفر ہوتا ہے، کفر محض ہوتا ہے. وہ عقیدہ حقہ کے بنا پر پڑھایا جاتا ہے. اب آپ تعجب کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت ہے، بہت ہے. یہ عجیب ہے، عجیب نہیں ہے. حوزہ علمیہ میں امام زمانہ علیہ السلام کے نام سے مدرسے بنتے ہیں، ان کے پیسوں سے مدرسے بنتے ہیں. ان کے پیسے سے وہاں پہ طلاب کو وہاں پہ تنخواہیں دی جاتے ہیں، وظیفے دیے جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ مدرس کو وہاں پہ تحفے دیے جاتے ہیں، ہدیے دیے جاتے ہیں، وظیفے دیے جاتے ہیں. تو وہ کیا پڑھاتے ہیں؟ کفر پڑھاتے ہیں. کفریہ عقائد پڑھاتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے عقائد نہیں پڑھاتے. اور ہمارے مراجع کو پتہ ہے، ان کو خوب پتہ ہے کہ یہ پڑھایا جاتا ہے. بعض جو ہیں وہ منع کرتے ہیں لیکن وہ ٹکر نہیں لیتے ان سے. مثلا صافی گل پائیگانی ہے، وہ اپنے مدرسے میں نہیں پڑھانے دیتے ایسی چیزوں کو جو کفر محض ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے مدرسے میں نہ پڑھے، اور جو طالب علم پڑھتا ہے ہم اس کو وظیفہ بھی نہیں دیں گے. لیکن باقی جو ہے ان کو وہ دوستی ہے آنا، وہی جو کفر پڑھاتے ہیں. دیکھیں وہ سیستانی کا وہ دیکھیں بڑا دوست ہے، اس کا وکیل بنا ہوا ہے، یا مثلا وہی خراسانی کا دوست ہے وکیل بنا ہوا ہے. یہ عام چیز ہے میرے عزیزوں وہاں پر. اب آپ تعجب کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ہم بھی تعجب کرتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہے، یہی حقیقت ہے. اچھا میرے عزیزوں، آپ سب کا بہت شکریہ. اچھا کوئی بات کرنا چاہتا ہے یہاں پر؟ چلیں جناب، سید معز صاحب فرمائیے آپ کو کیا بات کرنا ہے. بات کرنا چاہتے ہیں معز صاحب؟ آپ لوگ جو ہے یہاں پہ زوم میں بیٹھے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتا ہے؟ ایک منٹ، آپ کی آواز مجھے کیوں نہیں آ رہی؟ کوئی بات کر رہا ہے. ایک منٹ بھائی، میں آواز نہیں آ رہی آپ کو مجھے. اچھا
یہ مشکل ہے، زوم کا جو آواز ہمیں نہیں سنائی دے رہی آج. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں انشاءاللہ. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، یہ زوم جو ہے کہ آواز جو ہے صحیح نہیں ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. یا علی مدد. خدا حافظ.